بات کرتے ہیں. اس ہفتے ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے اپنا ایک 10 سالہ کنٹری فریم ورک پارٹنرشپ جو ایک پروگرام ہے اس کی منظوری دی ہے اور ورلڈ بینک اگلے 10 سال پاکستان کو کم از کم $20 ارب کا قرضہ دے گا، جو خاص کر کے پاکستان کے جو سوشل سیکٹرز ہیں اس میں تعلیم ہے، صحت ہے، اس کے علاوہ کلین انرجی، کلائمیٹ کے حوالے سے اس میں یہ پیسہ خرچ کیا جائے گا. اور یہ جب منظوری دی گئی ہے ورلڈ بینک کی طرف سے تو اس کو پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی ویلکم کیا ہے. اور شہباز، ہمارا بھی اب یہ عجیب سلسلہ، جب ہمیں ہے تو یہ قرضہ کو گرانٹ نہیں ہے، وہ ہماری اپنی ایفرٹ سے نہیں ہے، تو جو قرضہ بھی ہمیں جب ملتا ہے یا اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. اب اس کی تفصیلات تو ہم فردر ڈسکس کریں گے، لیکن ٹو بگن ود ورلڈ بینک کا کام ہی obviously قرضے دینا ہے. پرپز ہی اس کا یہی ہے. ورلڈ وار 2 کے بعد یہ جب سارے انسٹیٹیوشنز بنے تھے تو ادروائز بھی تو ایوریج جو ورلڈ بینک ہے آپ کو $1.5 بلین سالانہ یہ قرضے دیتا ہی ہے. اس میں کیا ڈفرنٹ ہے اس دفعہ؟ کیونکہ اگر آپ 10 سال کا ظاہر ہے کہ انہوں نے پروگرام کا اناؤنس کیا $20 ارب بڑھتے ہیں تو ایوریج پہلے بھی یہ ہمیں اتنا ہی پیسہ دے رہے تھے. تو اس پروگرام میں اور جو پہلے آلریڈی ہمیں جو ورلڈ بینک یہ قرضے دے رہا ہے، بنیادی فرق کیا ہے؟ کامران، اس میں اور پہلے پروگرامز میں 2-3 بنیادی اس میں فرق آ جاتے ہیں. نمبر 1، پہلے 5 سالہ فریم ورک اپروو ہوتا تھا، اس کے نیچے 2 یا 3 سال کا ایک بزنس پلان بنتا تھا. ابھی یہ 5 سال کی بجائے 10 سال کا فریم ورک انہوں نے اپروو کیا ہے، جس کے نیچے 2 سال کا ایک بزنس پلان بنا کرے گا، رولنگ بزنس پلان ہوگا. دیٹ از 1. 2، پہلے جو ورلڈ بینک کی لینڈنگ ہوتی تھی بہت سارے سیکٹرز کے اندر ہوتی تھی. اب انہوں نے 15-16 سیکٹرز سے نکل کر صرف 6 جو میجر سیکٹرز ہیں جس کا آپ نے ذکر کر دیا، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. تعلیم ہے، صحت ہے، کلائمیٹ رسک جو ہے اس سے پاپولیشن کو بچانا، پھر اوور آل جو انرجی ہے، رینیوبل انرجی، اس کے اوپر فوکس کرنا، پاکستان کی ٹیکس ٹو GDP ریشو کو بڑھانا، جو پاکستان کا پسا ہوا طبقہ ہے اس کی طرف اخراجات کو شفٹ کرنا فرام دا پیپل جن کو نہیں، ان کے اوپر یہ سبسڈیز خرچ ہونی چاہیے. اور لاسٹلی پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ کا. تو یہ اس کے اندر جو بنیادی چیزیں ہیں. یہ 10 سالہ پلان پہلا ہے جس کا ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی جب ہم نے ایکسکلوسیولی اس کو ڈسکس کیا تھا، تو مین پرپس ورلڈ بینک کا یہ ہے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل ٹرانزیشنز ہوتی ہیں، جتنی تیزی سے حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں اور ایک ہی حکومت کے جب 4 فائنانس منسٹرز آتے ہیں تو اس کی پالیسیز جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں. جب پالیسیز ان کی چینج ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے پھر ان کی جو اوور آل جو کنٹری پرائرٹیز ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں. تو اس کے اندر ایک کلیئرٹی، کنسسٹنسی، سسٹینیبلٹی لانے کے لیے انہوں نے 10 سالہ فریم ورک اپروو کیا ہے. اصل بات وہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جو قوم اس بات پہ خوشیاں منائے کہ اس نے قرضہ لے لیا اور غیر ملکی قرضہ لے لیا ہے، وہ جو قوم ہے، وہ ملک ہے، وہ حکومت جو ہے وہ کبھی بھی غربت کی دلدل سے نہیں نکل سکتے. اگر ہمارا اینڈ آبجیکٹو ہی یہی ہے کہ ہم نے قرضے لینے اور ملک چلانا ہے تو پھر ملک نہیں چلتے. آپ نے دیکھا پرائم منسٹر نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا، قوم کو مبارکباد دی، انہوں نے آرمی چیف کا بھی شکریہ ادا کیا. میرے لیے جو زیادہ سرپرائزنگ تھا، بیفور وی گو انٹو دی ڈیٹیلز، ناظرین، جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے SIFC، جس کو تقریباً 2 سال پہلے اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری لائی جائے، اور اس کا جو لوگو ہی ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، ون ونڈو فار انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن. SIFC نے باقاعدہ اس کے اوپر ٹویٹ کیا اور اس کو ایک تاریخی کامیابی قرار دیا گیا ہے. جو SIFC جس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان میں لانی ہے. SIFC کے آفیشیل ہینڈل سے کیا لکھا جاتا ہے؟ ان ہسٹورک مائل سٹون. کامران، اس کی ٹرانسلیشن آپ کر لیجیے. ہسٹورک مائل سٹون مجھے نہیں پتا کیا اس کا مطلب ہوتا ہے. ہسٹورک تو تاریخی ہوتا ہے، مائل سٹون کیا ہوتا ہے؟ تو SIFC خیال میں ہسٹورک مائل سٹون کیا بنتا ہے؟ یہ مائل سٹون مین کہ ایک بہت بڑی، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی نا. ہسٹورک مائل سٹون. دی ورلڈ بینکس بورڈ آف ڈائریکٹر has approved Pakistan's first ever 10-year country partnership framework valued at $20 billion. اگلا لفظ اس کی پھر ٹرانسلیشن آپ سے چاہیے. This landmark initiative. یہ لینڈ مارک انیشیٹو کیا ہوتا ہے جو اس نے انویسٹمنٹ لانی تھی؟ مجھے اس کی نہیں سمجھ آئی اس کا کیا مطلب ہے. This landmark initiative aims to support inclusive and sustainable development by building human capital, fostering private sector growth and enhancing economic, social and environmental resilience. اب وہ فورم جس نے انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے وہ تالیاں بجا رہی ہے، اس کو ایک ہسٹورک مائل سٹون قرار دے رہی ہے. یہی ایک اچھی بات نہیں ہے. ہماری جو ترجیحات ہیں اس کا بھی تعین ہوتا ہے، اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. تفصیلات تو آپ اس کی شیئر کریں گے، لیکن یہ آئی تھنک یہاں پر بہت ضروری ہے بتانا کہ اب یہ $20 ارب کا ایک فریم ورک یا ایک انٹینشن شو کیا ورلڈ بینک نے کہ وہ پاکستان کو قرضہ دینا چاہتا ہے. بٹ یہ گارنٹی تو نہیں ہے کہ یہ $20 بلین آئے گا بھی، بیکاز اٹ لاٹ ول ڈیپینڈ کہ
ہماری جو حکومتیں ہیں ان کا کیا رسپانس ہوتا ہے, کس طرح کا وہ بزنس پلان سامنے لے کے آتی ہیں, کس طرح کا جو پروجیکٹس ہیں وہ سامنے لے کے آتے ہیں, تو یہ گارنٹیڈ نہیں ہے, یہ گارنٹیڈ نہیں ہے, یہ اینٹیسپیٹڈ ہے. اور $20 ارب کے نیچے آپ کو چاہیے ہوں گے کہ پروجیکٹس ہوں گے اور پھر ان کی وائبلٹی ہوگی. ہر پروجیکٹ کا ایک سیپریٹ پھر اپروول ہوگا. ایک اور جو چیز اس کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کو جو مختلف یا منفرد بناتی ہے پچھلی جو پروگرامز تھے, وہ یہ کہ پہلے شارٹ ٹرم انٹرونشن ورلڈ بینک کرتا تھا. اب ان کا ہم شارٹ ٹرم انٹرونشن یا ون آف انٹرونشن نہیں کریں گے, ہم سیریز آف پروگرامز کی لینڈنگ کی کریں گے. تو یہ بھی ان کا ایک فوکس ہے. جو سیریز میں پہلے بھی لینڈنگ کرتے تھے لیکن اتنا زیادہ بقول ان کے فوکس نہیں ہوتا تھا. کامران, آخر ہمیں یہ قرض لینے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اگر آپ پروڈکٹیو سیکٹرز کے لیے قرض لیتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں جب سستا قرضہ مل رہا ہو. $20 ارب میں سے $14 ارب ریلیٹیولی سستا, بٹ قرضہ ہم نے واپس کرنا ہے تالیاں بجانے کی اور خوشی منانے کی. یہاں پہ مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی. ہیونگ سیڈ دیٹ, جن ایریاز کے اندر یہ پیسہ آ رہا ہے, تعلیم کے اندر آ رہا ہے, صحت کے اندر آ رہا ہے, جہاں پہ آپ کی اتنی بری حالت ہے کہ 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے پاکستان میں, ان کے پاس کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے. جو سٹنٹنگ ہے بچوں کے اندر, ایوریج ریٹ جو ہے 38% ہے. ہر 100 میں سے 38% جو بچے ہیں وہ سٹنٹنگ کا شکار ہیں. اور جو ورلڈ بینک کی رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ریشو 38% ہے, یہ دیہاتوں میں 60% ہے. اتنے برے حالات ہیں. پھر آپ نے سموک کا ایشو دیکھ لیا, پولوشن میں لاہور, کراچی دنیا کے نمبر 1 سٹیز بنتے جا رہے ہیں گندگی میں. ان سارے ایشوز کے لیے یہ پیسہ آ رہا ہے. چلیں, ورلڈ بینک نے تو قرضہ دے دیا, ہم نے لے لیا, کلیپنگ. نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو 7واں ہوا تھا اور 18ویں ترمیم آئی تھی, جس کے بعد تعلیم اور صحت کے جو شعبے تھے اور باقی جو کچھ سبجیکٹس ہیں وہ صوبوں کو دیے گئے. نہ صرف وہ شعبے دیے گئے, ان کے ساتھ جو وسائل تھے اس میں صوبوں کا حصہ 47.5% سے بڑھا کر, جو وفاقی ٹیکسز اکٹھے ہوتے ہیں 47.5% سے بڑھا کر 57.5% کر دیے گئے. کم از کم بھی $3,000 ارب اضافی ٹرانسفر ہوا پچھلے 14-15 سال. یہ منیمم میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ پیسہ کدھر ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ پیسہ پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے لیا گیا؟ کیا وہ پیسہ جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں جو صوبوں میں سرو کرتے ہیں ان کو ایگزیکٹو الاؤنسز, مطلب میں نے خود, آپ نے بھی دیکھا ہوگا گریڈ 17 کے گریڈ 18 کے جو آفیسرز ہیں صوبوں کے اندر, وہ لگژری گاڑیاں ڈرائیو کر رہے ہیں. وہ پیسہ کدھر سے آ رہا ہے؟ تو کیا یہ پیسہ جو گاڑیوں پہ جا رہا ہے, تنخواہوں پہ جا رہا ہے, ایگزیکٹو الاؤنسز پہ جا رہا ہے, کیا یہ تعلیم اور صحت کے شعبوں میں نہیں جانا چاہیے؟ یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے. یہ جو ورلڈ بینک کی لینڈنگ آ گئی نا, اس نے سوالات بہت کھڑے کر دیے ہیں. ہم اس کو ایسے پیش کیا جیسے پاکستان کی تقدیر بدل گئی. یہ تو پیسہ $2 ارب سالانہ تقریباً, کبھی کم آ جاتا ہے کبھی زیادہ آ جاتا ہے, اور ان ایوریج $1.5 ارب آتا ہے ان کا. بٹ ویسے یہ ہمارا ایک سٹائل ہے کہ جب سی پیک بھی آیا تھا تو ہم نے کہا تھا یہ گیم چینجر ہے, اور اب بھی ہم اسی طرح سے وہ کیا کہہ لیں کہ شادیانے بجا رہے ہیں. اب اس میں ایک تو آپ نے بات کی بالکل ٹھیک کہ جو NFC ایوارڈ میں صوبوں کا شیئر جو انپریسیڈنٹڈ انکریز ہوا, اور مقصد اس کا یہی تھا کہ وہ جو سوشل سیکٹر ہے, تعلیم ہے, صحت ہے, اس کے اوپر خرچ کریں. لیکن ہم نے دیکھا کوئی تبدیلی نہیں آئی. ایون جو میں کچھ نمبرز دیکھ رہا تھا, یہ ورلڈ بینک اور باقی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اوور دا ایئرز کوئی 15-20 سالوں میں انہوں نے بھی $12-13 ارب ایجوکیشن اور ہیلتھ کے سیکٹر میں انہوں نے دیے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہی 2.5 کروڑ جو لوگ ہیں, بچے آج بھی اسکولوں میں سے باہر ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف چلیں ہماری وفاقی گورنمنٹ اور جو صوبائی حکومتیں, ان کی ناکامی تو ہے ہی ہے, لیکن یہ جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن ہے فائنینشیل, یہ جو فائنینسنگ کر رہے ہیں, ان کا بھی جو اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ بھی تو اتنا پازیٹیو نہیں ہے. کامران ایک کام کرتے ہیں, اور یہ ابھی آپ سے بات کرتے ہوئے میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ اپنے اس پروگرام میں ایک سیگمنٹ رکھتے ہیں ہر ہفتے, ورلڈ بینک کا یا ADB فنڈڈ کوئی ہیلتھ کا اور ایجوکیشن کا پروجیکٹ اٹھائیں گے, اور اس کی امپلیمنٹیشن جو رپورٹ ہوتی ہے وہ پبلکلی اویلیبل ہوتی ہے. کس مقصد کے لیے پیسہ دیا گیا, کتنا خرچ ہوا, کتنا سیٹسفیکٹری ہے, کتنا نہیں ہے. ان کے زیادہ نہیں ہوں گے, 20-25 پروگرام ہوں گے ملا کے سارے, ایک ایک کر کے نا ہر ہفتے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ پیسہ جو پہلے آ رہا تھا وہ کدھر خرچ ہوا. دس از ویری امپورٹنٹ. لیکن اتنا پیسہ پاکستان لے رہا ہے, پاکستان کے اوپر جو ٹوٹل غیر ملکی قرضہ ہے جو حکومت کے اوپر ہے وہ کوئی $101 ارب ہے. ٹوٹل پاکستان کا غیر ملکی قرضہ دسمبر تک جو ہے وہ تقریباً $133 ارب ہے. جتنا بھی قرضہ پاکستان کے اوپر, اس کا تقریباً 45% ورلڈ بینک, ADB اور IMF نے پاکستان کو دیا ہے, اور اس میں ورلڈ بینک لارجسٹ لینڈر ہے پاکستان کا. تو یہ پیسہ اتنا آنے کے بعد ابھی اسی رپورٹ جو ورلڈ بینک کی ہے کامرا, اس کے اندر کچھ انڈیکیٹرز انہوں نے دیے ہوئے ہیں. یہ انڈیکیٹرز ہیں, یہ اس انویسٹمنٹ یا جو قرض ہے
اس سے پہلے کے ہیں. جب قرض آئے گا اس میں کیا تبدیلی آئے گی کیا نہیں آئے گی تو بات کی بات ہے. ان کے خیال میں ابھی تک ماضی میں جو کچھ پاکستان کی پالیسیز جو کامیابیاں سب کچھ گنوا بھی لیں تو جو ورلڈ بینک نے خود رپورٹ ناظرین جاری کی ہے, یہ جو اس کا آفیشیل ڈاکومنٹ ہے جو کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک جو اپروو ہوا ہے اس کے ساتھ یہ ریلیز ہوئی ہے رپورٹ, جس کے اوپر ہم نے ایکسکلوسیولی پہلے بھی رپورٹ کیا. اس میں 4-5 بڑے انڈیکیٹرز دیکھ لیں کہ ایک طرف تو ہمارا وہ پرائم منسٹر کا اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان, اس کے اوپر بھی کل بات کریں گے, اس میں کتنے بلنڈرز کیے گئے اس پلان کے اندر, وہ کل بات انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے اس کے اوپر. یہ ورلڈ بینک کیا دیکھ رہا ہے 2029 میں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا. یہ ابھی اس میں $20 ارب کے خرچے جو ہے اس کو ہم شامل نہیں کر رہے, اس کا امپیکٹ خود نہیں ڈالا ورلڈ بینک نے, جب ڈالے گا تو پتہ چلے گا. بٹ پہلے بھی تو ورلڈ بینک سالانہ $2 ارب, ADB سالانہ $1.5 سے $2 ارب, IMF کا پروگرام, اور ہم قرضے لے رہے ہیں, وہ کدھر جا رہے ہیں. ہماری جو GDP گروتھ ہے ورلڈ بینک کے بقول 2029 میں ابھی بھی 3.8% ہوگی. حکومت 6% کہہ رہی ہے, ورلڈ بینک کہہ رہی ہے کہ نہیں 2029 میں بھی اب 3.8% زیادہ گرو نہیں کر سکتے. یہ بھی اینٹیسپیٹڈ ایک آپٹیمسٹک نمبر ہے. ہمارا جو قرضہ اس کا ہوگا, انفلیشن ریٹ چلیں وہ تو ڈومیسٹک فیکٹر اس میں زیادہ ہوتا ہے 10% انہوں نے کہا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تقریباً 1.3% ہوگا. جو 2 نمبرز بڑے ہیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ٹوٹل پاکستان میں جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہے وہ کہہ رہے ہیں 2029 میں بھی 0.6%. پاکستان کی اکانومی کے سائز کیا جو 0.6% ہے اس کے برابر ہوگی, جو کہ ابھی آج ہم بات کر رہے ہیں اس کا اینٹیسپیٹڈ نمبر 0.5 ہے. کوئی تبدیلی نہیں ہے 5 سال میں. اس کا مطلب ورلڈ بینک یہاں پہ SIFC کا کوئی رول نہیں دیکھ رہا. پھر جو بجٹ خسارہ کتنا ہوگا 2029 میں بقول ورلڈ بینک کے 6% تک ہوگا. اس کا مطلب ہم سسٹینیبل نہیں ہیں. پھر جو غیر ملکی قرض ہے وہ کرے آپ کی اکانومی کے حجم کے کوئی 73% کے برابر ہوگا. تو یہ انڈیکیٹرز ناظرین خود ورلڈ بینک نے دیے. قرض لینا فار پروڈکٹ پرپسز برا نہیں ہے, لیکن قرض لے کر اس کے اوپر شادیانے بجانا شاید ٹھیک نہیں. ایک ایسا ملک جس کا ڈیٹ انسسٹینیبل ہو, ایک ایسا ملک جو ہر سال سعودی عرب سے, چین سے, متحدہ عرب امارات سے اور کویت سے ہاتھ باندھ کے درخواست کرتا ہے کہ ہمارا قرضہ رول اوور کر دیں, ہم آپ کو واپس نہیں کرتے. اس ملک کے لیے جب قرض لے تو اس کا مومنٹ آف ریئلائزیشن ہونا چاہیے کہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کیا صحیح سمت میں جا رہے ہیں, یا اس کے اوپر ہم نے ٹویٹس کرنے ہیں, مبارکبادیں دینی ہے اور اس کو ہسٹورک ایک مائل سٹون قرار دینا ہے. یہ ایک نیشن کی سائیکی کو بتاتا ہے, ایک حکومت کی سائیکی کو بتاتا ہے. یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمیں ایکسپرٹ جوائن کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ یہ $20 ارب خرچ کرنے کے بعد کیا پاکستان کے حالات تبدیل ہوں گے یا نہیں. اسٹے ود اس.